شادی کی پہلی رات ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑی دیر ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن ان کہکوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہروں سے عیاں تھیں۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی، سو منہ دکھائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کر سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی، جسے اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں، سو جب خود دلا سکو گے تب لوں گی۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کچھ تحمل کے بعد کہا کہ زندگی میں دو ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑاتی ہوں، ایک اپنا گھر ہو، چاہے بہت چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنا ہو، اور دوسرا میرے سامنے ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پسند کی شادی پہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے، بعد میں سسرال سے سنتی ہے۔ وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی، سو اس نے زبان سی لی، اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے لاہور کے ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی، لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نکلا نہیں تھا، سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 ملے، اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی۔ رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اپنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، یہ تم اپنے پاس۔ یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتہ ہے نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ تم ایسا کرو، ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پہ مسکرایا، لیکن پلان برا نہیں تھا، پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کر جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی منتھ 350 کے حساب سے 6,300 منافع ہوا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2,000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھا، کیونکہ اصولی طور پر اسی کی کمائی تھی یہ۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوستوں کے ساتھ گھر رہا، بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری۔ میں نے بھی تہیہ کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا۔ اس نے اگر میرے بھروسے سب کچھ چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورنٹ میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا اب یہ تھا کہ صبح 7 سے شام 5 میں کال سینٹر میں کام کرتا، وہاں سے آ کے سو جاتا اور رات 12 سے صبح 6 نائٹ شفٹ پہ ریسٹورنٹ پر کام کرتا۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25-26,000 بن جاتا تھا، اور ریسٹورنٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی۔ مہینے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ لیا۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری
کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق، 2 ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھی۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورنٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا اور اس کی سالگرہ تھی اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو ہم جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا خود ہی دیکھ لو۔ او اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا واقعی کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائڈ اسمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈ سرچ کرنے کا خپ تھا، جس کو وہ دوسروں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے نکالا، آن کیا اور کہا لیٹس ٹیک اے سیلفی، اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ جی شاک کی ایک سپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں اور اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کا نام حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں گے۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کی تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوششیں کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ سکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کر کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی تھی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں، گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں دو نے اس حوالے سے کبھی کبھار گھر بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا، میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پر خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر نہیں دے گی، وہ جوان ہے، نئی بیائی ہے، سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئیں۔ جب اس کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش کی۔ میں نے محنت کی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دھاڑے مار مار کے روئی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی سی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پر گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دہراتی، میری ملکیت۔ زندگی اب ایک ٹریک پر آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں سارا کو لے کے کبھی نہیں ڈرا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ میں اسے لے کے ہسپتال بھاگا۔ میری حالت یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے اور میں ننگے پیر ہسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نے اس کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کے مجھے دغا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پہ بھاری تھا۔ میں نے اسی کے نام پر ہماری بیٹی کا نام
سہارا رکھا۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے کہ بابا ماما یہاں سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں یہ اسی کا گھر ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے جس پہ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔